ایک طوطا اور طوطی کسی گاؤں میں جاتے ہیں۔ ان کی نظر سامنے پڑتی ہے ایک درخت پر۔ وہ دیکھتے ہیں درخت کے اوپر ایک الو بیٹھا ہے۔ اس وقت طوطی کہتی ہے، ہم اس گاؤں میں نہیں رہیں گے کیونکہ اس میں الو بیٹھا ہے، اور الو جہاں ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے، اور ظلم ہوتا ہے، بے انصافی ہوتی ہے۔ الو نے یہ بات سن لی۔ اب اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ان کو سمجھانا چاہیے، لہذا وہ ان کے قریب جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ لگتا ہے آپ یہاں نہ آئے ہیں۔ طوطا طوطی کہتے ہیں بات تو ایسی ہے۔ الو آگے سے کہتا ہے پھر آج آپ لوگ میرے مہمان رہو گے۔ انہوں نے انکار کیا تو الو نے بہت ہی نرم لہجے سے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی، تو وہ انکار نہ کر سکے اور کہنے لگے، یار اگر تم اتنی محبت سے کہہ رہے ہو، ہم تمہارے یہاں مہمان کی حیثیت سے رہ جاتے ہیں۔ رات کو وہ الو کے پاس رہتے ہیں۔ الو نے بڑا اچھا کھانا دیتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے۔ صبح کے وقت جب وہ جانے لگتے ہیں، اس وقت الو اس طوطی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں تو اپنے میاں کے ساتھ طوطے کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کہا کیسے جھوٹ بولتی ہے، تم تو میری بیوی ہو۔ کہنے لگی خیر تو ہے۔ الو کہنے لگا اچھا مقدمہ عدالت میں لے جاتے ہیں۔ مقدمہ عدالت میں پہنچتا ہے۔ وہاں جا کر دونوں فریقین اپنے دلائل دیتے ہیں۔ اس وقت الو اپنے بہت زبردست قسم کے دلائل دیتا ہے۔ جب اس کے دلائل جج سنتا ہے، اس وقت وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ واقعی یہ طوطی الو کی بیوی ہے اور یہ اس کے ساتھ رہے گی۔ بس فیصلہ ہونے کے بعد جب عدالت برخاست ہوتی ہے، طوطا وہاں سے اکیلے جانے لگتا ہے تو الو اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیوں جانا نہیں ہے میں نے اپنے گھر۔ کہا پھر اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ کہا یہ تو فیصلہ ہو گیا، اب تمہاری بیوی ہے، میرے ساتھ کب رہے گی؟ اب عدالتی فیصلہ ہے۔ اس وقت الو کہنے لگا بھائی یہ تمہاری بیوی ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت الو نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تم نے جب یہ لفظ کہے تھے کہ الو یہاں پہ رہتا ہے، وہاں ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو میں تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہ معاملہ طے کرنے آیا تھا کہ یار بیوی تمہاری ہے، تمہارے ساتھ رہے گی۔ دیکھ میری وجہ سے ناانصافی نہیں ہوتی، جہاں پہ نظام ایسا ہو، جہاں پہ سسٹم ایسا ہو کہ جو اندھا اتنا ہو اسے اتنی سمجھ نہ آ سکے کہ یار طوطی اور الو کا ملاپ ہی نہیں ہے تو اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے، اندھا دھند قانون ہو جہاں پہ، تو وہاں پر ظلم اور بے انصافی ہوتی ہے۔ میری وجہ سے کہیں پہ ظلم اور بے انصافی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وسوسے۔ صاحبوں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کہاوت، لیکن اس کے اندر سبق بڑا زیادہ ہے کہ ظلم کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے، سسٹم ایسا بن جاتا ہے جہاں بھی انصافی ہوتی ہے، جہاں پہ دو لوگوں کا دل دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی گرفت آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے اور کس وجہ سے یہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں انصاف پر چلنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے حدود و قیوم پر قائم رہنا چاہیے اور اس کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، پھر زندگی میں اس طرح کی رکاوٹیں نہیں آتی۔